अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया है, मगर दिल भी तो अल्लाह ने बनाया, दिल भी अल्लाह ने बनाया है, ठीक है ना। और ख्वाहिशें दिल में आती हैं, फिर भी लड़की अपने ख्वाहिशों को मारती है। किसकी खातिर मारती है? अपने बाप की खातिर, अपने भाई की खातिर, अपने शौहर की खातिर, अपने बेटे की खातिर। हमेशा से मैंने लड़कियों के और औरतों के अगेंस्ट ही बात की है, खिलाफ बात की है, मगर आज इस बात में मैं उनके साथ हूँ कि उनकी मर्जी होनी चाहिए। यहाँ पे जाके खास तौर पे शादी के मामले पे खास तौर पे मैं माँ बाप से कहना चाहूंगा कि देखिए, अल्लाह पूछेगा, सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि जब बेटी की शादी कराई थी तो उसकी रजामंदी की शामिल थी, वो खुश थी। और ये वो गुनाह होगा आपके लिए जिसकी भरपाई आप अपने नमाज रोजों से, इबादतों से नहीं पूरा कर सकते। कि माँ बाप के कहने पे किसी को छोड़ देना जायज नहीं है, कहीं से जायज नहीं है। कोई किताब आपको नहीं कहेगी ये जायज है। क्यों? वजह यह है, देखिए, माँ बाप होते हैं, माँ बाप कभी नहीं छूटते हैं। कुछ भी कर लो आप, माँ बाप आपकी नहीं छूटेंगे। और जिस लड़के को आप छोड़ रही हो ना, जिंदगी भर उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपने अगर शादी कर ली ना, 4 महीने, 5 महीने, साल, माँ बाप नाराज होंगे, आपको अपना लेंगे, वापस खुशहाली वाली जिंदगी गुजर रही होगी। मगर इनकी वजह से जिस लड़के को छोड़ोगी ना, उसकी जिंदगी बर्बाद है। किसी और से शादी कर लोगी माँ बाप के कहने पे, आप उसके साथ भी ना खुद खुश रहोगी, ना जिस लड़के को आपने छोड़ा है वो लड़का खुश रहेगा, ना ही जिससे आपने शादी की है वो खुश रहेगा। 3 जिंदगियां आप बर्बाद कर रही हैं माँ बाप की, 3 जिंदगियां, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूं तलहा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कुछ भी। तो आज की जो टॉपिक है हमारी, वो है लड़कियों के ऊपर के लड़कियां जो है ना, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती, इतनी मजबूर होती है, ना वो किसी से पसंद की शादी कर सकती है, ना ही वो घर से बाहर जा सकती है, इसी मजबूरी में कि बस वो अपने माँ बाप का कहना मानती है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती। इतनी मजबूर हो जाती है कि वो खुद से ना किसी से बात कर सकती है, ना किसी से शादी कर सकती है, ना वो किसी से मतलब किसी को पसंद कर सकती है। तो आज हम बात करेंगे सानी नदीम से कि सानी भाई ऐसा क्यों है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, ऐसा माशरा सिखा रहा है ना हमें, माशरा कह रहा है लड़कियां मजबूर हैं, सही बात है, यहाँ पे जाके बहुत मजबूर हो जाती हैं। आप यकीन माने, घर से बाहर नहीं जा सकती अपनी मर्जी से, ठीक है ना। कोई काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, कोई शौक अपनी मर्जी से पूरा नहीं करती, किसी फ्रेंड के घर नहीं जा सकती वो, ठीक है ना। बाहर निकलने के लिए उसको पहले नकाब, फिर स्कार्फ, फिर ये वो लगा कर निकलना पड़ता है। इस तरह वो बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि उसको डर है उसके भाई का, उसके वालिद साहब का, और हर चीज का। जरा सा भी लड़की को पर्दे में ही रहना है, बिल्कुल। तो अल्लाह ने तो लड़की को पर्दे का हुक्म दिया है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया है, मगर दिल भी तो अल्लाह ने बनाया, दिल भी अल्लाह ने बनाया है, ठीक है ना। और ख्वाहिशें दिल में आती हैं, फिर भी लड़की अपने ख्वाहिशों को मारती है। किसकी खातिर मारती है? अपने बाप की खातिर, अपने भाई की खातिर, अपने शौहर की खातिर, अपने बेटे की खातिर। और हर ख्वाहिश वो मारते चले जाती है, यहाँ तक कि लड़का अपनी पसंद जाहिर कर देता है, अपनी बहन को बताता है, बहन भाई को नहीं बता सकती, नहीं बोल सकती। तो इसी तरह चल रहा है मामलात के लड़की बहुत ज्यादा यहाँ जाके, मैंने हमेशा से मैंने लड़कियों के और औरतों के अगेंस्ट ही बात की है, खिलाफ बात की है, मगर आज इस बात में मैं उनके साथ हूँ कि उनकी मर्जी होनी चाहिए। यहाँ पे जाके खास तौर पे शादी के मामले पे, जैसे आपने कहा ना, लड़की बिल्कुल मजबूर हो जाती है, कुछ उसको समझ में नहीं आता, वो अपनी पसंद से शादी नहीं कर पाती है, वो बोल नहीं पाती है। इसी जगह माँ बाप कहते हैं ना कि बेटा हमारी इज्जत रखना, लड़की को ही कहते हैं, तो लड़के को नहीं कह पाते। माँ बाप को चाहिए लड़के को भी, फिर जब सख्ती आप बेटी को कर रहे हो, आप बेटे को लड़कों के ऊपर भी तो करो। वो नहीं कर सकते ना, वो सुनेगा नहीं, वो अपनी मर्जी की शादी, बेटा अपनी मर्जी की शादी करके अपनी बीवी को घर लेकर आ जाएगा, भले बाप निकाल दे वो चला जाएगा, वो अलग हो जाएगा। नहीं, उसे ये पता होता ना कि अभी थोड़े दिन की फिर बात खराब होगी, फिर माँ बाप जो है रहम दिल होते हैं, वो खुद बुला लेंगे, ठीक है ना। इसी तरह मैं अपनी बहनों को भी और जो भी लड़कियां देख रही हैं वीडियो, उन सबको ये कहना चाहूंगा
کہ اور خاص طور پہ میں ماں باپ سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اللہ پوچھے گا، سب سے پہلا سوال آپ سے یہی ہوگا کہ جب بیٹی کی شادی کرائی تھی تو اس کی رضامندی کی شامل تھی، وہ خوش تھی؟ اور یہ وہ گناہ ہوگا آپ کے لیے جس کی بھرپائی آپ اپنے نماز روزوں سے عبادتوں سے نہیں پورا کر سکتے اس ٹائم۔ دیکھیں آپ لڑکا بھی آپ کا ہی ہوتا ہے نا، وہ لے کر آ جائے گا، اس کو آپ بولیں گے گھر سے نکل جائے، وہ نکل جائے گا۔ حالانکہ بیٹی کو بھی گھر پہ نہیں رہنا ہے، شادی کے بعد اس کو بھی سسرال میں رہنا ہے، نکلنا اس کو بھی ہے، لیکن وہ آپ کی عزت رکھتی ہے، وہ آپ کا احترام رکھتی ہے، وہ اپنے بھائی کی عزت، باپ کی عزت، ماں کی عزت کی خاطر اپنے آپ کو گھٹ رہی ہوتی ہے، وہ مار رہی ہوتی ہے، وہ نہیں بول پاتی ہے۔ ایک بار بات کریں نا، شادی کرنی ہے اس سے بات کریں، دیکھیں۔ اچھا، اور یہ جو ماں باپ کے کہنے پہ لڑکیاں اپنے جس کو پسند کرتی ہے اس کو چھوڑ دیتی ہیں، یا مطلب ماں باپ کے کہنے پہ وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ جو نہ کرتی ہیں، مطلب چھوڑ دیتی ہیں اس لڑکے کو۔ دیکھیے ماں باپ کے کہنے پہ کسی کو چھوڑ دینا جائز نہیں ہے، کہیں سے جائز نہیں ہے، کوئی کتاب آپ کو نہیں کہے گی یہ جائز ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے، دیکھیے ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ کبھی نہیں چھوٹتے ہیں، کچھ بھی کر لو آپ، ماں باپ آپ کی نہیں چھوٹیں گے۔ اور جس لڑکے کو آپ چھوڑ رہی ہو نا، زندگی بھر اس کی پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ آپ نے اگر شادی کر لی نا، 4 مہینے 5 مہینے سال ماں باپ ناراض ہوں گے، آپ کو اپنا لیں گے، واپس خوشحالی والی زندگی گزر رہی ہوگی، مگر ان کی وجہ سے جس لڑکے کو چھوڑو گی نا، اس کی زندگی برباد ہے۔ ہمت کرو، اپنا فیصلہ کرو، کیونکہ آپ کا بھائی نہیں رکے گا آپ کے لیے کہ میری بہن کی عزت خراب ہوگی، میں کسی کو لے کے بھاگ جاؤں یا اپنی مرضی سے شادی کر لوں۔ آپ کا بھائی نہیں رکے گا۔ اس لڑکے کا درد یہ سوچیں آپ کہ آپ کے بھائی پہ کیا گزرے گی جب وہ تڑپے گا کسی لڑکی کے لیے، آپ کے بیٹے پہ کیا گزرے گی جب وہ لڑکے کسی لڑکی کے لیے تڑپے گا۔ اس ٹائم کیا کرو گے آپ لوگ؟ اس ٹائم ہاتھ پاؤں جوڑو گے اس لڑکی کی جا کے کہ میرا بیٹا مر رہا ہے، میرا بھائی مر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح وہ آپ کا بھائی نہیں ہے، وہ کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، اس کا بھی دل ہے اس کے پاس، سوچو اس کے لیے بھی۔ گھر والے مان جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اولاد کی خوشی میں ان کی خوشی ہوتی ہے، وقتیہ ہوتا ہے، مگر اپنی زندگی کو اور کسی کی زندگی کو برباد نہیں کرو۔ آپ کسی اور سے شادی کر لو گی ماں باپ کے کہنے پہ، آپ اس کے ساتھ بھی نہ خود خوش رہو گی، نہ جس لڑکے کو آپ نے چھوڑا ہے وہ لڑکا خوش رہے گا، نہ ہی جس سے آپ نے شادی کی ہے وہ خوش رہے گا۔ 3 زندگیاں آپ برباد کر رہی ہیں ماں باپ کی، 3 زندگیاں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ جب آپ تھوڑا سا ہمت کرو گی نا، سب خوشحال، کچھ دن بعد ماں باپ بھی خوشحال، پوری زندگی خوشحالی میں گزرے۔ اچھا، تو ماں باپ کے آگے لڑکا کیوں ہار جاتا ہے؟ لڑکا تو نہیں ہارتا، ہار جاتے ہیں؟ لڑکا کہاں ہارتا ہے؟ کوئی ایک لڑکا بتا دیں آپ۔ ہار جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لڑکے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ سے بہت پسند کرتے ہیں، مطلب پیار کرتے ہیں، تو ان کی بات کو وہ نہیں ٹال سکتے، تو ان کے کہنے پہ وہ ان لڑکوں کے لیے میں ایک مشورہ دوں گا، بہت اچھا مشورہ ہے میرا، کہ ان لڑکوں کو میں کہوں گا جب رات میں آپ پیشاب کرنے جاتے ہو نا واش روم، تو امی ابو کو کہا کرو کہ باہر گیٹ پہ آ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور آواز دیں تب پیشاب کرنا، سمجھ رہے ہو؟ آپ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ آپ ماں باپ کے کہنے پہ کیا کسی کا دل توڑو گے؟ شادی کرنی ہے، اللہ آپ کو اجازت دے رہا ہے، قاضی نکاح کروانے کے ٹائم پہ یہ نہیں پوچھتا ماں باپ کو کہ آپ راضی ہو، آپ کو قبول ہو، کبھی پوچھا کسی قاضی نے؟ وہ تو لڑکا سے پوچھتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے، لڑکی سے پوچھتا ہے۔ تو دونوں کو میں کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو اللہ حق دے رہا ہے اپنے ہم سفر کو قبول کرنے کا۔ اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ ماں باپ سے پوچھو، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو حق دے رہا ہے، کسی نکاح نامہ کے کسی پنے میں نہیں لکھا ہوا یہ چیز۔ تو آپ کو جب اللہ حق دے رہا ہے، آپ کو قانون حق دے رہا ہے، آپ بالغ ہو، آپ اپنی مرضی کی شادی کر سکتے ہو۔ پر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ کی پسند سے شادی نہیں کرو گے تو پھر زندگی بھر رونا ہوگا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ کا دل دکھا کر پھر شادی تو کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ زندگی بھر رو رہے ہوتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو دھوم دھام سے ماں باپ کے ساتھ شادی کرتے ہیں، وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ وہ کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، کم نہیں ہوتے ہیں، زیادہ تر یہاں پہ تو ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ زندگی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ جب پسندگی کرتے ہیں نا تو یہ لوگ یہ سوچتے ہیں دونوں کہ ہمیں
ہم نے پسند کی تھی, اب ہمیں ایڈجسٹ بھی کرنا ہے, ساتھ نبھانا ہے ہر اچھے برے میں. اور جہاں ماں باپ کرواتے ہیں نا, وہاں تو ایسی ایسی باتیں نکل آتی ہیں کہ بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. پھر ماں باپ بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا لڑکا ایسا ہے, لڑکی ایسی ہے, ہم تھوڑی جانتے تھے, ہم نے تو اچھا سمجھا تھا, ہمیں تو فلاں نے بہت تعریف کی تھی. یہاں پہ چلو آپ خود تو ذمہ دار ہو نا, اس ٹائم رو گے, اس ٹائم کیا ہوگا, اس ٹائم ماں باپ کو بھی ذمہ دار دو گے نا, تو اپنے آپ کو ذمہ دار بنا لو نا. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پسند کی شادی کرو؟ پسند ہے تو شادی کرو, میں یہ نہیں کہہ رہا پسند کی شادی کرو, کوئی پسند ہے تو شادی کرو, اور پھر ڈرو نہیں کسی سے. اور میں ماں باپ کو ہاتھ جوڑوں گا کہ جہاں بیٹے سے نہیں لڑ سکتے نا, ہاں بیٹی کو بھی نہیں ڈراؤ, اس کی بھی سمجھو, اس کی بھی سنو, پوچھو بیٹا بتا ہے کوئی. آپ یقین مانے میری سسٹر کی شادی ہو گئی, ٹھیک ہے, ابھی ریسنٹلی 1 سال ہوا ہے. میں نے اس کو ہمیشہ مذاق میں, میری ایک ہی بہن ہے, میں اس کو مذاق میں ہی صحیح میں ہمیشہ کہتا تھا کہ بیٹا کوئی اگر پسند آئے تو بھائی کو لازمی بتانا, تم لوگوں کو میں بھگوا دوں گا, مذاق میں کہتا تھا. ہوتا کوئی مانے نہ مانے, اور ہر بھائی کو یہ بات کرنی چاہیے اپنی بہن سے, آپ مذاق میں کرو, کیا پتا وہ اچھے لڑکے کو ہی پسند کر رہی ہے, کیا پتا اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارے گی, کیا معلوم ہے جس سے ہم کرا دے وہ کوئی نالائق ہو, وہ آگے چل کے اور زیادہ تشدد کرے, وہ پریشان کرے, اس کی زندگی برباد کر دے. ضروری تو نہیں ہے نا. لڑکیوں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو کہہ سکے کہ بھائی مجھے یہ پسند ہے. میں بھائی کو کہہ رہا ہوں, میں لڑکیوں کو نہیں کہہ رہا, میں بھائی کو اور باپ کو اور ماں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ پوچھو, اس کو اس قدر پیار سے پوچھو, سمجھا کے مذاق مستی میں پوچھو کہ وہ آپ پہ یقین کر کے بتائے. کچھ ہو سکتا ہے بتانے سے کچھ اچھائی بھی ہو. نہیں تو ڈرتی ہوں گی نا کہ اگر میں بتا دیں تو مجھے ماریں گے, پھر گھر سے باہر نہیں نکلنے دیں گے, یہ بھی ہوتا ہے نا. یقین جیتے نا پہلے بھائی کو. اور دیکھیے بھائی جو ہوتا ہے نا, بھائی اور بہن کا میں نے اپنی زندگی میں آزمایا ہے کہ بھائی بہن آپس میں بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں, خاص طور پہ شادی سے پہلے, جب دونوں کمارے ہوتے ہیں نا, بچپن ساتھ گزرتا ہے ایک گھر میں, ایک دوسرے سے بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوتی ہے. یہ بھائیوں کو بھی چاہیے, ضروری نہیں کہ صرف بہن بہن سے پوچھے گی اور وہ کرے گی, بہنوں کی تو نہیں چلتی نا اتنی, وہ کچھ نہیں کر پاتی, ٹھیک ہے, مگر بھائی کو چاہیے یہ اپنی بہن سے پوچھے اور اس کا ساتھ دے. کوئی گناہ تھوڑی کر رہی ہے, وہ آپ کی عزت رکھنا چاہتی ہے, وہ اس لڑکے کے ساتھ کب کی بھاگ جائے, مگر وہ آپ کی عزت رکھ لی کہ میرا بھائی کسی کو کیسے منہ دکھائے گا, کسی سے کیسے نظر ملائے گا. کیا آپ اس سے نظر ملا کے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ بہن کیا تجھے تو کوئی پسند ہے؟ آپ کو بھی تو چاہیے نا. آپ کی عزت کی خاطر نہیں باہر جاتی ہے, آپ کی عزت کی خاطر شوق پورے نہیں کر پاتی ہے, آپ گھومتے ہو دوستوں کے ساتھ, رات کو 2-2 3-3 بجے گھر آتے ہو, ابھی آپ کی بہن ایسا کر سکتی ہے؟ تو نہیں کر سکتی. وہ کیوں نہیں کرتی ہے؟ کیونکہ اس کو اپنے بھائی کی عزت بھائی کی عزت پیاری ہے, باپ کی عزت پیاری ہے. تو بھائی اور باپ کو کیا یہ نہیں چاہیے؟ میں پھر کہوں گا, میں نے ہمیشہ عورت کے لڑکیوں کے خلاف بات کی ہے, مگر آج میں ان کے سپورٹ میں یہ عرض کر رہا ہوں, سب سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پوچھو اور ساتھ دو. شادی کرنا چاہتی ہے, آپ اپنی مرضی کی شادی کر سکتے ہو نا, وہ بھی کر سکتی ہے. آپ بھاگا سکتے ہو کسی کو, آپ بھاگ سکتے ہو کسی کے ساتھ, وہ بھی بھاگ سکتی ہے. کے لیے رکی ہوئی ہے, سوچتی ہے, کبھی دعا کرتی ہے وہ بھی, یا اللہ ابو مان جائے, یا اللہ پاپا مان جائے, یا اللہ بھائی مان جائے, پر وہ کسی کو بتا نہیں سکتی ہے, نہیں بولتی ہے. سمجھو اس کو جو بھی. اور میں یہ کہوں گا کہ لڑکیوں سے خاص طور پہ یہ ویڈیو کو آپ لازمی جتنا ہو سکے شیئر کرو, کسی کو میری بات سمجھ میں آ جائے, کسی بھائی کو, کسی باپ کو, کسی ماں کو, شاید کسی ایک کی زندگی بھی بن جائے. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میں نے کبھی اتنا نہیں کہا کہ یہ ویڈیو ہر ایک لڑکی تک, ہر ایک ماں باپ تک پہنچاؤ کہ وہ سمجھیں کہ بیٹی کوئی ایسا نہیں ہے. بیٹی سے تو باپ بہت محبت کرتا ہے, بیٹے سے اتنا نہیں کرتا, مگر بیٹے سے نہیں لڑ پاتا اور بیٹی کو دبا رہے ہوتے ہو. ارے وہ دبی بھی اسی لیے, وہ دبی بھی نہیں ہے, ڈری بھی نہیں ہے, وہ محبت کرتی ہے, باپ کی عزت رکھتی ہے, بھائی کی عزت رکھتی ہے. بہت سی لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں نا, بعد میں کیا کر لیتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. یہی ہوتا ہے, 1 سال تک آپ لوگ بدنامی اٹھاتے ہو,
कि फला की बेटी भाग गई, फला की बहन भाग गई, उसके बाद उसको घर में अपना लेते हो। ऐसे ही होता है ना। तो वही अगर भागने से पहले उसको आप अपना लो, कहो बेटा हम कराएंगे तेरी शादी, उसी से कराएंगे जिसे तो तू पसंद करती है, मतलब जिसे तू पसंद करती है, तो उसका दिल भी कितना खुश होगा। वो हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करती है ना। उसका बॉयफ्रेंड को इतना घास नहीं डालती वो आप लोगों के आगे। जहाँ भाई की बात आ जाए और बाप की बात आ जाए, वहां लवर इतना नहीं सुनती। वो बोलती मेरा बाप है, जबान संभालो। छोड़ देगी वो आपके लिए उसको, और छोड़ देती हैं लड़कियां हमेशा माँ बाप के भाई की खातिर ही तो छोड़ती हैं, और किसके लिए? दिल को मारती हैं, शादी कर लेती हैं किसी और से। तो मैं फिर कहूंगा हर एक भाई से, हर एक बाप से और हर एक माँ से कि प्लीज 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 थोड़ा सा समझें, थोड़ा सा पूछें। नहीं तो अल्लाह के आगे आपको जवाब देना है, लाजमी देना है। जब बेटे का नहीं कर सके तो बेटी का भी नहीं करो ऐसा। तो मतलब आपकी बात बिल्कुल सही थी, पर आजकल मैं देखा हूँ माशरे में ऐसा होता है कि लड़कियों को ना बहुत ज़्यादा ही डीमोटिवेट किया जाता है, कि उससे डरा के रखा जाता है यार कि नहीं तुम ये नहीं करो, वो नहीं करो। क्यों नहीं करो ऐसा यार? वो भी तो लड़की है, उसके भी दिल है, वो भी चाहती है, उसकी भी ख्वाहिशात होती हैं कि मैं जाऊँ बाहर में ये करूँ वो करूँ, और कर सकती है वो, पर वो फिर भी वो चार दीवारी में रहकर वो कुछ नहीं कर पाती है। यही तो कह रहा हूँ कि सिर्फ भाई की इज्जत की खातिर, बाप की इज्जत की खातिर, मैंने अभी यही तो कहा है कि सिर्फ वो आपकी इज्जत की खातिर और कुछ नहीं है। उसको खाना उसके ससुराल में भी मिलेगा, उसका शौहर भी खिलाएगा, जो लड़का उसको भगा के लेके जाएगा वो भी खिलाएगा खाना, वो भी कपड़ा देगा, वो भी सब खुशियां देगा, मगर सिर्फ वो ये चाहती है कि मेरे बाप की इज्जत बनी रहे। ठीक है, और ये टॉपिक हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आए और इस वीडियो को फैलाएं। प्लीज जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो हमारे जो इस माशरे में नेगेटिव सोच है ना लोगों के कि ये लड़की ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती, तो इस नेगेटिव को अपने दिमाग से निकालें और पॉजिटिव जो है ना थिंकिंग वो लेकर आएँ, और इस माशरे में बिल्कुल ये चीज़ें आम कर दें हम। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद हुई तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और मजाक मत समझो।